السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے جو پچھلے دنوں وائرل ہونے والی فوٹیج جو عمران خان پر حملہ ہوا اور حملہ کار کی جو فوٹیج بنانے والے ہمارے ساتھ سنی جیمز صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمارے ایک مشہور ٹی وی چینل نیو ٹی وی کے خاص کیمرہ مین ہیں، بلکہ سینئر کیمرہ مین ہیں۔ میں کہوں گا کہ میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے بھی کام سیکھا، لیکن اتنی بہادری سے اتنی سینسٹیو فوٹیج بنائی۔ اس وقت جو حملہ آور تھا وہ ان پر بھی حملہ کر سکتا تھا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیسے بچے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی فوٹیج کو اور اپنے کام کو سر انجام دیا۔ جی سنی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سنی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس دن جو اپنی ایک جو ڈیوٹی کو پوری کیا اور اپنا فرض ادا کیا ہے، تو آپ اس وقت آپ کا جو تھا جو ٹارگٹ تھا، یعنی کہ وہ فوکس تھا آپ کا، وہ کیسے آپ نے دیکھا اور جب وہ فائر آپ کی بھی طرف کر سکتا تھا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ ہماری نا ڈی ایس این جیاں جو تھی نا، ہماری ڈی ایس این جیوں کے پیچھے 3 ڈی ایس این جیاں اور تھی۔ ہمارے رپورٹر ہیں ارسلان جٹ صاحب، انہوں نے کیا کیا ہے کہ نیچے اترے ہیں ڈی ایس این جی سے، ہماری گاڑی تھوڑی سائڈ پہ کی ہے اور وہ 3 ڈی ایس این جیوں کو آگے نکالا ہے۔ ہماری پھر ڈی ایس این جی جو ہے نا خان صاحب کے کنٹینر کے بالکل آگے آ گئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، میں ڈی ایس این جی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ارسلان بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ڈی ایس این جی کے آگے اوپر نا آؤٹ ڈور لگا ہوا تھا اس کا اپنا اے سی کا۔ اچھا، اس کے اوپر ہمارے اینکر، ہاں جی اینکر ہیں فرید رئیس صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان کے ساتھ ایک اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب نا تھوڑی دیر بعد میں ایسے کھڑا ہوا ہوں نا، تو جدھر بھی عمران خان صاحب جاتے تھے نا، تو ان کے استقبال کے لیے نا آتش بازی کی جاتی تھی۔ آتش بازی کی جاتی تھی تو ایک لمحہ تو مجھے یہ لگا کہ کسی نے آتش بازی کی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم کیمرہ مین ہیں، ہم نے ادھر ادھر دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے ادھر رائٹ سائڈ پہ دیکھا ہے تو ایک مسلح افراد کے ہاتھ میں نا پسٹل تھا۔ جیسے میں نے پسٹل دیکھا تو میں نے فوراً اپنے کیمرے کا رخ اس کی طرف کیا، جس کی وجہ سے وہ سارا منظر ہمارا ریکارڈ ہو گیا۔ اچھا، آپ کو یہ لگا کہ یہ حملہ آور ہے یا حملہ آور سے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی گارڈ ہو یا کوئی ایسا اس کے پاس حفاظت کے لیے ہو؟ دیکھیں جی، ہم کیمرہ مین ہیں، وہ چاہے حفاظت کے لیے ہو، چاہے اس نے اپنے شوق سے کی ہو فائرنگ، چاہے اس نے مطلب کوئی ٹارگٹ کے لیے کی ہو، ہم نے فوٹیج بنانی ہی ہوتی ہے، کیونکہ فوٹیج بننی ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ فوٹیج میں اس وقت یہ سوچتا کہ یہ شاید اس نے شوق سے مطلب فائر کیے ہیں یا جیسے بھی کیے ہیں، لیکن میں نے فوٹیج بنائی، اگر وہی فوٹیج بنانے سے ہی پتہ چلا کہ یہ بندہ حملہ آور تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فوٹیج نہ بنا پاتے ہم لوگ، ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جس بندے نے اس کو بچایا ہے، مطلب اس کو پکڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ اس کو بھی حملہ آور ہی سمجھتے۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ سنی جیمز صاحب نے اپنا موقف دیا ہے اور اس وقت سنی صاحب پہ بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ سنی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ تو بہت خان صاحب کے قریب تھے، تو آپ کی طرف بھی تو نشانہ کر سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیں یہ تو جب وہ پنجابی کی مثال ہے، جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے، تو ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جب تک تو زندگی ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ادارے کے لیے، نیو ٹی وی کے لیے اپنی مطلب پوری ہمت کے ساتھ اپنا کام کیا اور اپنے فرض کو انجام دیا۔ جی بالکل، کیمرے مین کا فرض ہوتا ہے کہ جب بھی وہ فوٹیج بنانے جاتا ہے باہر، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا کیمرے مین ہو، وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے۔ اور ہم جب بھی نیوز میں جاتے ہیں سب سے آگے ہم ہوتے ہیں، کیمرہ مین افراد ہوتے ہیں، اور کیمرہ مین ہمیشہ ایک دوسرے کیمرے مین کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور بچتے بھی ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، عوام کو بھی بچاتے ہیں۔ اور اس کے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو کیمرے مین ہیں جن کو جو مالی حالات پہ بھی ڈاؤن ہیں یا جن کی کوئی مدد نہیں ہوئی، تو ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے تاکہ جو کیمرے مین ہیں کسی بے بسی میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، اپنا کام کرتے ہوئے وہ نہیں ہچکراتے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ سلیم شمشاد کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔